سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ صحت جسمانی کی طرح ہے، صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ آج کی معروضات کا عنوان ہے کہ صحت جسمانی کی طرح صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو کوئی عارضہ نہ ہو۔ کسی کو نزلے کی شکایت ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بخار اور کسی کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی عارضہ لگا رہتا ہے۔ گویا صحت جسمانی بگڑتی اور سنبھلتی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ کلکم بنی آدم، ایک روایت میں ہے کہ سب انسان انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، آگے ہیں کہ تم سب کے سب خطا کار ہیں، اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ خیر کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما سر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرۃ، کہ جس نے بخشش مانگی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ دن میں 70 دفعہ اس گناہ کو کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا یہ منشا نہیں کہ انسان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو ہیں۔ اللہ ان کے رسول کا منشا یہ نہیں کہ انسان سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ ان کا منشا یہ ہے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو یہ اس پر ضد نہ کرے اور فوراً توبہ کر کے اس پر ضد نہ کرے اور توبہ کر کے فوراً اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر لے۔ ہاں کیسی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں کہ آدمی سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ ان کا منشا یہ ہے اگر گناہ ہو جائے تو یہ اس پر ضد نہ کرے، فوراً توبہ کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف کرے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت اور پشیمانی ہو، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو۔ نمبر 3 اس گناہ سے فوری استبداری، فوری دستبرداری اس گناہ سے۔ پہلی یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پر ندامت اور پشیمانی ہو، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، اور نمبر 3 اور اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص دن میں 70 مرتبہ ان شرائط کو پورا کر کے توبہ کرے گا، ہر بار اس کی توبہ قبول ہوگی، ہر دفعہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ مثلاً ایک شخص اس کے پاس آیا، اس نے کسی دوسرے شخص کی غیبت کی، اس نے بھی اس کے متعلق کچھ کہہ دیا، اس کے چلے جانے کے بعد طبیعت میں ندامت ہوئی کہ خام نامہ اعمال سیاہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آ گیا، اس نے کسی اور کا گلہ شکوہ شروع کر دیا، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر ندامت ہوئی۔ اس طرح انسان اگر دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرتا رہے اور توبہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے غیبت کے متعلق دریافت کیا کہ اگر وہ عیب اس شخص میں موجود ہے تو بھی غیبت ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں نہ ہو پھر یہ تو اس پر بہتان ہے اگلا ہے۔ روحانی صحت کے بگڑنے کے یہ معنی ہے کہ گناہ ہو اور خدا کو ناراض کر بیٹھے۔ سنبھلنے کے معنی یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہو اور توبہ کر لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کو پھر راضی کر لیا۔ اس دور میں جس میں ہم جا رہے ہیں شاید ہی کسی کی جسمانی صحت درست ہو اور روحانی صحت درست ہو، کسی کی روحانی صحت درست ہو۔ بددیانتی عام ہے، ہر چیز میں کھوٹ ملایا جاتا ہے۔ پرسوں ہی اخبار میں آیا تھا بھگوان پورے میں 2 شخص پکڑے گئے جو دودھ پتھری پیس کر آٹے میں ملا رہے تھے۔ آٹا خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، مرچ ہلدی نمک وغیرہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ جب خرد و نوش کی چیزوں میں اینٹیں اور پتھر ملائی جائیں گی تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ شاید ہی کسی شخص کی جسمانی صحت درست ہو۔ چپے چپے پر حکیموں اور ڈاکٹروں کی دکانیں۔ اس مسجد کے پاس ہی ایک طرف حکیم ظفر اللہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر الحق صاحب بھی ہیں۔ دوسری طرف حکیم محمد احمد صاحب ہیں تو پاس ہی ڈاکٹر اکرام الدین صاحب ہیں۔ اسی طرح روحانی صحت روحانی بھی شاید کسی کی درست ہو، اس کا سبب یہی بددیانتی ہے۔ حرام کھانے سے اول تو عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اگر کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر پیالے میں کتا منہ ڈال دے اور اس میں آپ کسی مسلمان کو دودھ ڈال کر دیں، اگر اس کو اس کا پتہ ہے تو وہ ہرگز نہ پیے گا۔ ظرف پلید، برتن پلید، مظروف پاک تو آپ قبول نہیں کریں گے۔ دودھ مظروف ہے جس کو برتن میں ڈالا گیا ہے وہ پاک ہے، تو پیالہ ظرف ہے وہ ناپاک ہے، تو اللہ تعالیٰ حرام خور کی دعا کو کس طرح قبول کرے گا؟ فرمائیے دعا کے کلمات تو پاک ہیں، جس طرف زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں فرماتے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ طیب لا یقبل طیبا الا طیبا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، نہیں قبول کرتا مگر پاک چیز کو۔ تو بہرحال اللہ اپنے بھائیوں کو سب کو اللہ پاک کی ذات رزق حلال نصیب فرمائے، عافیت سے رکھے، برکتوں سے نوازے۔ بہرحال باقی فقہائے کرام کسی کا کاروبار غیر شرعی ہے اور اس کا احساس بھی ہوتا ہے جاگنا ہے، ہاں ایمان ہے نا، بس تو مسئلہ یہی ہے۔ فقہا یہی فرماتے ہیں ناگواری کے ساتھ کرتا ہے، یہ ناگواری بھی ایمان کی نشانی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے متبادل نیک حلال روزگار عطا فرما دے، بس جیسے مل جائے فوراً پھر اس کو چھوڑ دے۔ عام مسئلہ ہے کہ فوراً نہ چھوڑے، کہیں فوراً چھوڑنے سے فقر میں مبتلا ہو جائے، اور فقر بعض مرتبہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے بذرا عام مسئلہ تو یہی ہے۔ ہاں کسی کا تقویٰ ہو، اپنے توکل ہو، تو اگر کوئی فوراً چھوڑ دے تو چلو وہ تو پھر معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عام یہی ہے کہ کاروبار غیر شرعی ہے، ملازمہ غیر شرعی ہے، فوراً نہ چھوڑے، ناگواری کے ساتھ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے اللہ متبادل روزگار عطا فرما دے، بس جیسے ہی مل جائے فوراً بس اللہ۔ میں جانتا ہوں یہ ہم ایک صاحب تھے مخال، ان کی ملازمت غیر شرعی تھی، پھر اندازہ ہوا ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے کبھی کبھی، پھر تو پھر انہوں نے بس وہ ملازمت چھوڑ دی، پھر اپنا ایک سکول کھول لیا اور اس سے اپنا کچھ اس میں طلباء خدمت بھی کرتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت جو آمدن ہوتی ہے اس سے اپنا گزر اوقات بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، میرے دعا خیر کر لیں، میں نے آگے جا مدنیہ پہنچنا ہے۔ انسان کس طرح بنتا ہے؟
بس اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بس یہ نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا آئے ان میں ہے بس اللہ پاک کی ذات الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نیک جذبات اللہ منتقل فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی خواب میں گندگی دیکھے تو اسی کیا تعبیر ہے؟ وسوسہ ہے، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ہر ایک چیز کی تعبیر نہیں ہوتی ہیں۔ اگر گناہوں سے بار بار توبہ کریں بعد میں گناہوں کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، بھائی وہ تو چلے گا مقابلہ، یہ زندگی ہے نہیں، یہ جو گناہوں کا تقاضا ہے یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہاں پہلوان کی پہلوانی کا پتہ آگے نا کھاڑے میں چلتا ہے، کھاڑے میں ایک خوشی جیت لے وہ خوشی سے پورے نہیں سماتا، اور یہاں تو ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں یاد رکھنا۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک ہم کھاڑے میں ہیں، نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ان کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ وہاں ایک خوشی جیتے تو آپ کو انعام ملا، یہاں تو ہر وقت کھاڑے میں ہیں۔ جتنی بار بھی نفس و شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے اللہ میاں کو خوش کریں گے، آپ دن میں ہزاروں خوشیاں جیت رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کوئی بد نظری کا خیال آ گیا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کو سامنے رکھ کر اپنی نظروں کو جھکا لیا کہ میری آنکھوں پر بھی ان کی نظر ہے، بس آپ نے راستے میں خوشی جیت لی الحمدللہ، ذرا کتنا انعام آ گیا۔ تو یہ تو لگا ہوا ہے، یہ جو نفس اور شیطان دو خفیہ دشمن لگے ہوئے ہیں یہ بھی یاد رکھنا درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہاں ان سے جتنی بار بھی آپ مقابلہ کر کر اپنی خوشی کو جیتیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام پائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے کوشش کرتے رہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ سے توفیق، گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں بس۔ اللہ تعالیٰ اپنی باہرات ایسے گزرے ہیں نا، ایسے بھی گزرے یاد رکھنا ہے، کہتے ہیں دائیں کندھے پر اللہ نے نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، بائیں کندھے پر گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے 22 سال ایسے گزرے جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو موقع ہی نہیں ملا گناہ لکھنے کا۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے نیکی لکھنے والے فرشتے کو مصروف رکھیں اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو فارغ رکھیں، پھر وہ فارغ نہیں رہے گا، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ یہ آپ پہ کیسے اچھے بندے ہیں کہ مجھے قلم نہیں اٹھانے دیتے۔ ہاں جزاک اللہ، اللہ پاک کافی ہیں، آمین، جزاک اللہ۔ کوشش جاری رکھیں، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ میرے فرمانے لگے گناہوں سے بچنے کا وظیفہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور پھر کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے گا۔ ابھی اللہ فرمایا توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، اپنے آپ کو کسی اور جائز کام میں لگا دے۔ طلباء ہیں یہ اپنے مطالعے میں لگے ہیں، تکرار میں لگے ہیں، اب ایک حدیث شریف ایسی ہے اس کا مطالعہ کریں تو فرصت نہیں دوسری چیز کی یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کا معنی بھی رہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، آپ کا مطالعہ پورا نہیں، لگے رہیں اسی کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ لگے رہیں گے، پھر جن الفاظ کا معنی نہیں بھی آیا ہوگا اللہ سینہ کھول دیں گے، اللہ پاک کی ذات سب بہارے نصیب کر دیں گے۔ جزاک اللہ الحمدللہ۔ اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔